دوستوں میں ہوں ساتھ اور آپ میرا یوٹیوب چینل ٹاپ 10 ٹیکنیکل ٹیپس دیکھ رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستوں، آج میں آپ کو امریکہ اور چین کے بارے میں ایک بہت بڑا اور اہم خبر دینے والا ہوں۔ چین نے امریکہ سے بازی لے گیا۔ امریکہ سمجھتا ہے کہ چین ہم سے بازی لے گیا۔ امریکہ بہت پریشان ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان ایک سرد جنگ چڑھی ہوئی ہے۔ یہ کسی سے ڈکی چھپی بات نہیں ہے۔ امریکہ یہ سمجھتا ہے کہ ہم چین کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ چین ہر لحاظ سے آگے جا رہا ہے۔ امریکہ اور چین فیس ٹو فیس ہے ایک دوسرے کو، اور ساری دنیا کا نظر چین اور امریکہ پر ہے۔ اب دنیا سمجھتی ہے کہ سپر اسٹیٹس کا تاج اب ایشیا کی طرف منتقل ہو رہا ہے، اور امریکہ کے پاس بھی یہی ٹینشن ہے، یہی پریشانی ہے امریکہ کی بھی۔ امریکہ کی طرف سے دن بدن چین پر الزامات لگایا جاتا ہے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ امریکہ یہ تسلیم کر چکا ہے کہ چین اب ہم سے آگے نکل گیا ہے۔ تو اسی وجہ سے امریکہ یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم کسی نہ کسی طریقے سے چین کو معاشی نقصان پہنچا دیں، تاکہ چین کو کسی نہ کسی طریقے سے کمزور کرے۔ اسی لیے امریکہ نے چین کے ساتھ 5 ثقافتی پروگرام ختم کر دیے۔ واشنگٹن کی طرف سے اس کی وضاحت بھی کی گئی ہے کہ ٹرمپ انتظامیہ نے اپنے دور اقتدار کے خاتمے سے قبل چین کے ساتھ 5 ثقافتی تبادلے کے پروگرام ختم کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ چین پروپیگنڈے کے لیے استعمال کیے جا رہے تھے اور اس کا امریکہ کو کوئی فائدہ نہیں تھا۔ تو آپ دیکھیں کہ امریکہ ہر صورت میں پریشان ہے اور یہی سمجھتا ہے کہ چین ہم سے سپر پاور کا تاج چھیننا چاہتا ہے۔ اور یہ رپورٹ اس وقت سامنے آیا ہے جب واشنگٹن نے حال ہی میں چین کی کمیونسٹ پارٹی کے اراکین کے امریکہ میں قیام کے حوالے سے ویزا پابندی عائد کی تھی، جس سے امریکہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے عہدے پر رہنے کے آخری ہفتے میں بیجنگ کے ساتھ تعلقات میں مزید کشیدگی کا عندیہ ملتا ہے۔ اس کے بارے میں مائک پومپیو نے کیا کہا ہے، وہ بھی آپ سنیں۔ مائک پومپیو کے مطابق ختم کیے گئے تبادلہ پروگرام کی مکمل ادائیگی اور آپریشن چینی حکومت پروپیگنڈے کے طور پر کر رہی تھی، یہ مائک پومپیو کہہ رہا ہے۔ تو اس سے بھی آپ اندازہ لگا سکتا ہے کہ امریکہ کتنا پریشان ہے چین سے، اور یہی ڈر ہے اس کے پاس کہ ابھی لیڈرشپ امریکہ کے پاس نہیں ہوگی۔ اور یونائٹڈ نیشن میں بھی چینی صدر نے واضح طور پر کہا تھا کہ اب خطے میں ایک سپر پاور نہیں رہا اور بھی کئی ممالک ہیں۔ امریکہ کے سیکرٹری آف اسٹیٹ مائک پومپیو کا کہنا تھا کہ ختم کیے گئے تبادلہ پروگرام کی مکمل ادائیگی اور آپریشن چینی حکومت پروپیگنڈا کے طور پر کر رہی تھی۔ انہوں نے اپنے بیان میں کہا کہ اس سے چینی کمیونسٹ پارٹی کے عہدیداروں کو سہولت فراہم کی جا رہی تھی، نہ کہ چینی عوام کو، جو آزادی اظہار رائے سے لطف اندوز نہیں ہوتے۔ امریکا اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ نے پالیسی سازوں کے تعلیم کے لیے دورہ چین پروگرام، امریکہ چین فائنینشل پروگرام، امریکہ چین لیڈرشپ ایکسچینج پروگرام، امریکہ چین ٹرانس پیسیفک ایکسچینج پروگرام اور ہانگ کانگ ایجوکیشن اینڈ کلچر پروگرام کو ختم کیا۔ ہر پروگرام کے ذریعے امریکی عہدیداروں کو چین میں بیجنگ کے خرچے پر سفر کرنے کی اجازت ملتی تھی۔ مائک پومپیو نے کہا کہ امریکہ چین کے ساتھ ثقافتی پروگرام کے باہمی اور منصفانہ تبادلہ کا خیر مقدم کرتا ہے اور باہمی فائدہ مند افراد کا تبادلہ جاری رکھے گا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ہفتے امریکہ نے چینی کمیونسٹ پارٹی کے ممبران اور ان کے اہل خانہ کے ویزے پر نئی وقت کی حد کا اعلان کیا تھا، جس کے تحت ان کے سفیر و دستاویزات کی مدت 10 سال سے بڑھا کر 1 ماہ کی گئی تھی۔ اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ امریکہ تسلیم کر رہا ہے کہ چین بازی لے گیا، اور اس کے علاوہ چین نے ایک اور شعبے میں بھی امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا۔ امریکہ کو دنیا کی واحد سپر پاور قرار دیا جاتا ہے جو متعدد شعبوں میں دیگر ممالک سے آگے ہے، مگر چین بتدریج آگے بڑھ رہا ہے۔ مانا جاتا ہے کہ مستقبل قریب میں چین امریکہ کو پیچھے چھوڑ کر دنیا کی سب سے بڑی معاشی طاقت بن جائے گی اور مختلف شعبوں میں بھی سبقت حاصل کر لے گا۔ اب چین نے ایک بڑے شعبے میں پہلے بار امریکہ کو پیچھے چھوڑ دیا ہے اور دنیا کی سب سے بڑی فلمی صنعت کا تاج اپنے سر پر پہن لیا ہے۔
اب امریکہ نے چین کے ساتھ 5 ثقافتی پروگرام ختم کر دیے. اس پر چین کا کیا رد عمل ہوگا اور اس کا کیا جواب آئے گا، اس کا ہم انتظار کرے گا. اگر حال ہی میں دیکھا جائے تو چین امریکہ کو جوابی کارروائی کی دھمکی دے رہا ہے کہ جیسا آپ کرو گے ویسا ہم کرے گا. امریکہ جس طرح قدم اٹھاتا ہے اسی طرح چین جواب دیتا ہے. اگر حال ہی میں دیکھا جائے تو امریکہ نے چین کے سفیروں پر پابندی عائد کی تھی 4 ستمبر 2020 کو، اور اس کے اوپر چین کے وزیر خارجہ نے بہت سختی سے جواب دیا ہے کہ امریکہ میں ان کے نمائندوں اور سفیروں پر محکمہ خارجہ کی جانب سے عائد کی گئی پابندیوں کا مناسب اور ضروری جواب دیا جائے گا. اور یہ جواب چین نے امریکہ کو بہت سختی سے دیا تھا. امریکہ اس سے پریشان ہے اور چین دن بدن اپنے آپ کو معاشی لحاظ سے مضبوط کر رہا ہے. اب ہر چیز میں چین امریکہ سے آگے نکل چکا ہے اور دنیا یہ سمجھتی ہے، یورپی یونین بھی یہ سمجھتی ہے کہ اب امریکہ سپر پاور نہیں رہا اور سپر پاور کوئی اور ہے. ٹرمپ انتظامیہ ہر صورت پر کوشش کر رہا ہے الزام لگانے کی، پابندیاں لگانے کی کہ کسی نہ کسی طریقے سے چین کو روکا جائے. اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ اگلا آنے والا ویڈیو آپ تک پہنچ سکے، اور کمنٹ میں اپنا رائے ضرور دیں. دوستو آج تک اتنا ہی، پھر ملیں گے انشاءاللہ اگلا ویڈیو میں. دوستو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، لائک کرنا بالکل فری ہے. پھر ملیں گے انشاءاللہ دوسری ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.